تیسرا مسئلہ ہے بھائیوں اور خاندانوں کے بیچ میں اختلافات کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھائی ایک ساتھ ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے ٹوٹ کر محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن وہی بھائی جب اولاد والے ہو جاتے ہیں، جب الگ الگ ہونا شروع کرتے ہیں، تو مشترکہ طرز رہائش میں تقریباً 95% اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہو رہا ہے؟ خاندانوں میں ناچاقیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی پامالی کی گئی، شریعت کی روح کو عملی شکل میں برتا نہیں گیا۔ آج ایک بڑا بیٹا کہیں باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، جو کچھ بھی کمایا سب کچھ باپ کو دیتا ہے، باپ نے اسی کے ذریعہ املاک خریدے، جائیدادیں خریدیں، املاک اکٹھا کر لیے۔ اب باپ مر جاتا ہے، بڑے بیٹے کی ساری کمائی تھی، سب کچھ بڑے بیٹے نے خون پسینے سے کما کر کے باپ کو دے دیا تھا۔ باپ مر جاتا ہے، 4 بھائی تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے 3 بھائی بیٹھ کر کے کھانا کھائے ہوں گے، لیکن جب باپ کے نام سے سارے املاک ہوئے، ساری جائیداد باپ کے نام سے تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ 4 بھائیوں کو برابر ملنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بڑے بھائی کی طرف سے کہ کمائی میری تھی اور سارے بھائی حقدار ٹھہر گئے۔ جی ہاں، آپ نے شریعت کے احکام کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائیوں کا حق ادا ہونا چاہیے، ماں باپ کا حق ادا ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک کہ اگر بھائی کفالت کے محتاج ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، بہنیں شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کی کفالت ہوگی، باپ اور ماں کی بھی دیکھ ریکھ ہوگی۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی جرم ہے، لیکن اس حد تک جس سے ان کا کام چل جائے۔ ہم نے سارے پیسے باپ کو دے دیے، باپ نے املاک اکٹھا کیا، اب وہ چلا جا رہا ہے تو باپ کی وہ جائیداد ٹھہری، ہماری جائیداد نہیں ٹھہری۔ اب اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ ہم نے صلہ رحمی کی، لیکن چونکہ شریعت کو نہیں اپنایا، شریعت کی تعلیم کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی میں اختلاف شروع ہو جا رہا ہے۔ چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کیونکہ ہمیں باپ کے حصے میں سے ملا ہے، حالانکہ باپ کی جائیداد وہ نہیں ہے، وہ تو بڑے بھائی کی کمائی تھی۔ تو چونکہ بڑے بھائی نے سمجھا نہیں شریعت کے حکم کو، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں دے دو، باپ کو دے دو۔ شریعت کے مطابق اگر چلتے تو اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے اپنی کمائی کو اپنے پاس رکھا ہوتا اور باپ کی، ماں کی، بھائیوں کی ضرورت صرف پوری کی ہوتی، اور پھر بعد میں الگ ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو 10,000 بھی دیا ہوتا، تو آپ کے بھائی اس 10,000 کو یاد رکھتے۔ لیکن آپ نے مشترکہ طرز رہائش میں اربوں روپے کما کر کے بھیجا، باپ کو دیا، اور باپ نے جائیداد بنائی۔ اب اگر آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی وہ احسان شناس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو چونکہ شریعت کی پامالی ہوئی، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا